صاحب اسلام ہمیں گرد و پیش پھیلے ہوئے رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، ویسے سلوک کا حکم دیتا ہے جیسا سلوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دیکھیں، انسان اور جانور کی زندگی بڑی مختلف ہے۔ جانوروں میں رشتے ناطے نہیں ہوتے۔ جانوروں میں کس کی پھپھو ہے، کس کی خالہ ہے، کس کے چاچو ہیں، کس کے ماموں ہیں، اور دیگر ان میں رشتے نہیں ہیں، کس کے دادا جان ہیں، کس کی دادی جان ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو رشتوں کے حسین دھاگے عطا فرمائے ہیں۔ ہمارے چاچا جان بھی ہیں، پھپھو بھی ہیں، ہماری خالہ جان بھی ہیں، ماسی بھی ہیں۔ تو یہ رشتوں کے حسین دھاگے صرف اللہ نے انسان کو ہی عطا فرمائے ہیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اسلام اس چیز کی بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ انسان کا سلوک اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں 3 فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو، یہ مختلف احادیث کا مجموعہ میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر میں برکت ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہیں موت شاندار آئے۔ اب 3 فضیلتیں ہیں، اور دیکھیں کس قدر تینوں باتیں، تینوں کی ہمیں کس قدر ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات، چاہتے ہو رزق میں برکت ہو، چاہتے ہو عمر میں برکت ہو، چاہتے ہو تمہیں موت بڑی شاندار آئے، تو تم نے ایک کام کرنا ہے، اور وہ ایک کام یہ ہے کہ تم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ اچھا، ہم سمجھتے ہیں حسن سلوک یہ ہے کہ کوئی آئے گا تو ہم بھی جائیں گے، کوئی بلائے گا تو ہم بھی اسے بلائیں گے، کوئی ہم سے کوئی معاملہ اچھا کرے گا تو ہم بھی اس سے اچھا کریں گے، کوئی ہم سے برا معاملہ کرے گا تو ہم بھی اس سے برا معاملہ کریں گے، یعنی جیسا سلوک اگلا کرے گا ویسا ہی ہم کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ حسن سلوک ہے۔ یہ انسانوں کا حسن سلوک نہیں ہے، یہ جانوروں کا حسن سلوک ہے۔ آپ جب کسی جانور کو پیار سے، محبت سے بلائیں، کتے کو ہی آپ دیکھ لیں، آپ اسے پیار اور محبت سے یوں اس کے سامنے للچائیں اور اسے بلائیں تو وہ دم اپنی ہلاتا ہوا آپ کے پاس آ کے کھڑا ہوگا، اور آپ اگر اسے پتھر ماریں گے تو وہ بھی آپ کو کاٹنے کے لیے دوڑے گا۔ تو یہ جانوروں کا حسن سلوک ہے۔ انسانوں کا حسن سلوک کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تیرے اوپر ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھے نہ دے تو اسے عطا کر، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ یہ انسانوں کا حسن سلوک ہے کہ یعنی کوئی آپ سے تعلق توڑے آپ اس سے تعلق جوڑیں، کوئی آپ کو محروم کرے آپ اسے دیں، آپ پر کوئی ظلم کرے آپ اسے معاف کریں۔ یہ انسانوں کا حسن سلوک ہے۔ دیکھیں، بندہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، کسی درجے میں وہ زکوٰۃ بھی دے دیتا ہے، وہ حج بھی کر آتا ہے، یہ سارے مسائل بڑے آسان ہیں ان پہ عمل کرنا، لیکن یہ جو بات ہے نا حسن سلوک والی، یہ بڑی مشکل ہے۔ انسانوں کے گردن میں ایسا سریا ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ تو چاچو سے تعلق ختم، پھپھو سے تعلق ختم، چھوٹی سی بات ہوئی خالہ سے تعلق ختم، چھوٹی سی بات ہوئی جو ہے وہ دیگر رشتوں سے تعلق ختم، پڑوسیوں سے تعلق ختم۔ دیکھیں، جو شخص تعلق ختم کرنے کا عادی ہو وہ آہستہ آہستہ انسانوں سے جانوروں کی طرف تدریجاً سفر کر رہا ہوتا ہے۔ آج کی جدید سائنس بھی کہتی ہے، اور دیکھیں اسلام اس کو کتنی اہمیت دیتا ہے، جدید سائنس بھی یہ بات کہتی ہے کہ وہ شخص سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا تعلق اس کے رشتہ داروں سے اچھا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ بے جان چیزیں ہمیں کیا خوشی دیں گی، ان بے جان چیزوں سے ہمیں کیا خوشی ملے گی، ان گاڑیوں سے، ان پیسوں سے،
ان بڑے بڑے محلات سے، گھروں سے، یہ تو خود بے جان ہے۔ انسان کو خوشی ملتی ہے جانداروں سے، جب وہ اپنے دل کا غم کسی کو سناتا ہے اور کسی کا غم سنتا ہے تو اس کا غم ہلکا ہوتا ہے اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور وہ تب خوش ہوتا ہے۔ تو انسانوں کا حسن سلوک یہ ہے کہ جو آپ سے تعلق توڑے آپ نے اس سے تعلق جوڑنا ہے، جو آپ کو محروم کرے آپ نے اسے عطا کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت یوں بیان کی کہ 3 کام جو شخص کرے گا بروز قیامت، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت عطا فرمائیں گے اور بغیر حساب اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ اور وہ 3 کام کیا ہیں کہ جو اس سے توڑے وہ اس سے تعلق جوڑے، جو اسے محروم کرے وہ اسے عطا کرے، جو اس پر ظلم کرے وہ اسے معاف کرے۔ فرمایا یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ بروز قیامت بغیر حساب کے بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور آپ یہ بات بھی یاد رکھ لیں، 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں تو بڑی بھیانک ہے، ملنی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی ان 3 کاموں کی سزا بندے کو ملے گی اور وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ پہلا کام ہے والدین کی نافرمانی۔ مختلف احادیث ہمیں یہ بات بتاتی ہیں یہ ایسا برا فعل ہے کہ اس شخص کا بھیانک انجام ہے آخرت میں، لیکن اس دنیا میں بھی وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ دوسرا کام ہے ظلم کرنا، یہ بھی انتہائی برا فعل ہے۔ ظالم شخص اس دنیا میں ہی رسوا ہوتا ہے، اس دنیا میں ہی ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور مظلوم کی فریاد اللہ سنتا ہے، اور ظالم کو اللہ اس دنیا میں ہی ذلیل کرتا ہے۔ اور تیسرا فعل ہے رشتہ داروں سے قطع تعلقی، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ یہ بھی ایسا فعل ہے جس کا بھیانک انجام ہے آخرت میں، اور ایسا بھیانک ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، لیکن اس شخص کا انجام اس دنیا میں بھی بڑا ہی معنی خیز اور بڑا ہی رسوا کن ہونے والا ہے۔ تو آپ اس عمل سے بچیں اور رشتوں کے ان حسین دھاگوں کو آپ سنبھال کے رکھیں۔ دراصل ہمارے لوگوں کو حسن سلوک رشتہ داروں سے اس کی فضیلت کا علم نہیں ہوتا۔ اگر فضیلت کا علم ہو تو ہم کبھی بھی رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑیں۔ اور وہ فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر عمر میں برکت چاہتے ہو، اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، موت شاندار چاہتے ہو، تو ایک کام کرنا ہے، تم نے اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رشتوں کے ان حسین دھاگوں کا خیال رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں رشتوں کا حیا نصیب فرمائے۔ جتنے لوگوں سے ہم نے قطع تعلقی کی ہے اللہ ان سے ہمیں صلہ رحمی کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات ہیں، جہاں آپ دیگر عبادتوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں، وہیں آپ اس طرف بھی توجہ دیں کہ آپ نے جتنے بھی رشتہ داروں سے، قریب کے لوگوں سے تعلق توڑا ہوا ہے، آپ ان کے گھر جائیں، ان سے معافی مانگیں، ان سے ملیں اور بات کو ختم کریں۔ جب آپ کسی کے ہاں جائیں گے 2 محبت کے بول بولیں گے، اگلے کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوں گے، اس سے رب بھی راضی ہوگا اور آپ کا ایک معاشرے میں سٹیٹس بھی بہتر ہوگا اور منفرد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔